السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں آج جو میرے مہمان ہیں آپ ان کو مختلف چینلز پر دیکھ چکے ہیں اور ملک کے حالات پہ آپ بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ میں ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے. سر بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. عید قرباں, قائد کی پیدائش کا دن اور الیکشن کیا اچھی بات کی قریب آ رہے ہیں. کیا اچھی بات کی آپ نے, یعنی بہت ہی اچھی بات کی ہے. ذرا دوبارہ کیجئے اس بات کو. بہت اچھی بات کی آپ نے. عید قرباں, عید قرباں, قائد کی پیدائش کا دن اور الیکشن قریب آ رہے ہیں. اب میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس عید قرباں سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ قربانی کے جانور اور سیاسی لیڈر, ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اللہ معاف کرے. قربانی کے جانوروں سے آپ سیاسی لیڈروں کو کیوں ملا رہے ہیں؟ چلیے آپ الگ کر دیں. اگر میں نے غلطی سے ملا دیا ہے تو آپ الگ کر دیں, اس میں کیا ناراضگی کی بات ہے. لیکن بات تو میری پھر بھی وہی آئے گی کہ جانوروں کی قیمت جو ہے وہ دیکھیے, ان کے ساتھ ساتھ جانوروں کی قیمت کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈروں کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اچھا چلیں, وہ تو آپ جو مناسب ہے جو کہیں. قائد نے سر ہم سے ایک سرزمین کا وعدہ کیا تھا جو ہمیں مل گئی. اصل میں قائد صاحب, ان کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں, قائد اعظم نے 2 پلاٹ لے کے دیے تھے اس قوم کو. کتنے پلاٹ؟ 2 پلاٹ. ایک پلاٹ جو ہے وہ تو ہم نے بیچ دیا اس لیے کہ وہ ویسٹ اوپن نہیں تھا. دوسرا پلاٹ جو ہے وہ ویسٹ اوپن تو نہیں ہے لیکن اوپن فار ویسٹ ہے. سر آپ جیسے بزرگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو نوجوانوں کے ذہن پہ اچھا اثر نہیں پڑتا. میں چاہ رہا ہوں آپ اچھی باتیں کریں. یعنی یہ کس قسم کے آپ آدمی. میں نے کیا بات کی ہے بھائی, میں تو جو سچائی ہے وہ بیان کر رہا ہوں, یہی تجزیہ ہے. اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں اس قسم کی بات کروں, چلیے میں نہیں کرتا. میں چاہ رہا ہوں اچھی باتیں کوئی کریں. اچھی بات کرتے ہیں. چلیے تو پہلی اچھی بات آ رہی ہے. یہ بتائیے کہ میرا کی عمر کیا ہوگی؟ کیا کہا آپ نے؟ میرا نہیں جانتے؟ کون میرا؟ فلموں میں جو آتی ہیں ان کی عمر کیا ہوگی, بڑی لگتی ہے مجھے تھوڑی. آپ اپنی عمر دیکھیں سر پلیز. میری عمر کو کیا ہوا ہے سر پلیز, میرا پروگرام اس طرح کا نہیں ہے. بھائی میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں سر, یہ قربانی دیکھیے, بات سنیے. عید ہمیں کیا سر بتاتی ہے؟ دیکھیے قربانی, جب دیکھیے پوری قوم قربانی کا بکرا بنی ہوئی ہو تو آپ, میرا خیال ہے لائٹر ویٹ میں ہی بات کریں. جو میں کر رہا ہوں بالکل صحیح لائٹر ویٹ میں بات کر رہا ہوں. بات کرنے دیں. مگر میں چاہ رہا ہوں ملک کے لیے اچھی باتیں ملک کریں. کا پیچھا چھوڑتے ہیں آپ, ملک کا پیچھا چھوڑے. آپ کا کیا تعلق بھائی ان باتوں سے؟ میں لائٹ بات کر رہا ہوں. سخت بات کرو تو مصیبت کہ نہیں صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, نوجوانوں پہ برا اثر پڑے گا. اب میں جب ہلکی بات کر رہا ہوں, مزے کی بات کر رہا ہوں تو اس پہ بھی اعتراض. اب میں دوسری ہلکی بات کر رہا ہوں, وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ مکان آپ کا ہوا, یہ گھر آپ کا ہوا. ہاں یہ گھر آپ کا ہوا. ایک ہی بات ہے, گھر, یہ گھر آپ کا ہوا. پروگرام دیکھتے ہو, اگر فرض کرو اس میں میں جیت گیا اور وہ گھر میرا ہوا تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا اس گھر میں ریما ساتھ رہے گی؟ اس میں چونکنے کی بات نہیں ہے, اور دیر سے چونکے. یہ ایک میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے کہ اگر یہ گھر آپ کا ہوا, مثال کے طور پہ میں جیت گیا. بھائی دیکھو کسی کی بھی قسمت ہے, اگر میں جیت گیا تو کیا یہ ریما بھی اس گھر میں رہے گی؟ میں آپ کو یہ جاننا ہے. سر مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے آپ کو ایک سنجیدہ بزرگ سمجھ کے اپنے پروگرام میں بلایا تھا. میں بزرگ تو میں سنجیدہ ہی ہوں, لیکن یہ بزرگ بھی لگانے کی ضرورت نہیں. بات یہ میں سنجیدہ ہی ہوں. بھائی آپ نے مجھ سے کہا کہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ نوجوانوں سے بگڑے گی, تو میں ہلکے موڈ میں بات کر رہا ہوں. اب میرا ڈائریکٹ ایک دم فوراً سنجیدہ ٹاپک پہ آنا بہت مشکل ہے. سر ہمارا ملک اس وقت ایک بحران سے گزر رہا ہے. اب یہاں پہ بھی غلطی ہے. پھر میں کہوں گا تو تم کہو گے نوجوانوں پہ غلط اثر پڑ رہا ہے. بحران نہیں, بحرانوں نہیں سمجھے, بحرانوں سے گزر رہا ہے. دیکھیے بحرانوں. جی تم نے یہ ٹی وی کے اوپر فیشن شوز دیکھے؟ جی. اس میں جو ماڈلنگ کرتی ہیں ان کی رانے نہیں بحرانے ہیں, بحرانے. سر میرے خیال میں آپ جو اچھی باتیں کر رہے ہیں ان کا اثر نوجوانوں پہ زیادہ برا پڑے گا. آپ برائے کرم بری باتیں کریں. کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ دیکھو سارے لوگ یہاں پر بری بات کر رہے ہیں. اب ایک آدمی ایک اچھی بات کرنا شروع کر رہا ہے, مگر آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں سر؟ میں چاہ رہا ہوں سنجیدہ بات کریں.
چلو ٹھیک ہے، اگر تمہارا اصرار ہے شکریہ تو سنجیدہ شکریہ بات کر لیتے ہیں۔ سر، قائد نے یہ ملک کیا سوچ کے بنایا تھا؟ کہتے ہیں یہ ملک کیا سوچ کے بنا؟ یہ بتاؤ دوپٹہ کہاں گیا؟ میں نے آپ سے پوچھا قائد نے یہ ملک کیا سوچ کے بنایا تھا، آپ کہہ رہے ہیں دوپٹہ کہاں گیا؟ میں پوچھ رہا ہوں دوپٹہ کہاں گیا؟ میرا سوال تھا قائد نے کیا سوچ کے یہ ملک بنایا تھا؟ تو میرے بھی سوال کا جواب تو رکھے گا، یہ دوپٹہ آخر گیا تو کہاں گیا؟ کہاں گیا یہ دوپٹہ؟ جہاں تھا وہیں ہے سر۔ کئی غلط کہہ رہے ہیں آپ، چھوٹے لوگ ہیں آپ، جہاں تھا وہی ہے۔ دوپٹہ کہاں گیا؟ مجھے اس کا جواب چاہیے، دوپٹہ کہاں گیا؟ تم جاؤ جا کے مہندیوں میں دیکھو، مہندی مائیوں کی تقریب دیکھو، وہاں پر تم نے یہ دیکھا ہوگا کہ جتنے مرد ہیں اور جتنے لڑکے ہیں وہ اپنے گلے میں دوپٹہ ڈالے رہتے ہیں، اور لڑکیاں بغیر دوپٹے کے، خاندان کی ساری لڑکیاں گا رہی ہیں کجرا رے تیرے کارے کارے نہنا، تیرے کارے کارے نہنا۔ سر آپ دیکھتے کیوں ہیں ان کو؟ نہیں، جب ایک جگہ بلائیں گے بٹھائیں گے تو نظر تو پڑے گی آپ کو گانا بھی یاد ہے، لڑکے دوپٹہ ڈالے ہوئے اور لڑکیاں بغیر دوپٹے کی گا رہی ہیں کجرا رے۔ یہ بزرگوں پہ مجھے اسی بات پہ اعتراض ہے کہ جس بات پہ وہ اعتراض کرتے ہیں اس کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں آپ اس طرح کے جب فنکشن؟ تک کوئی چیز دیکھے گا نہیں اعتراض کیسے اٹھائے گا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جب آپ دیکھیں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا نا کہ لڑکوں نے گلے میں دوپٹے ڈالے ہوئے اور لڑکیاں جو ہے بغیر دوپٹے کے گا۔ تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جواب دے۔ سر پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے یوں اس طرح سے نہ ہاکا کرو۔ میں ہاک نہیں رہا ہوں، مجھے پتا ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، آپ سب گواہ رہیے گا۔ انہوں نے کہا تو پھر ایک اسلامی ملک کے اندر ایک لیڈی پولیس والی ایک مرد کی جامع تلاشی کیوں لے رہی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا سر۔ ایسا ہوا ہے، ایک واقعہ ہے، مشہور قصہ ہے۔ سر اگر کوئی آدمی برقع پہن کے جا رہا ہے تو پھر تو لیڈی پولیس افسر جو ہے تلاشی لے گی۔ نہیں تو لیڈی پولیس افسر کو چاہیے کہ پہلے ارے آپ کنفرم کرتی، بات ہی غلط کر رہے ہیں، جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اگر مردانہ آواز ہوتی تو اس کے بعد نہیں تلاشی لیتی، اور اگر زنانہ آواز ہوتی آپ کو تو یہ بھی تلاشی پتا لے ہے لیتی۔ کہ ریما کا پروگرام کون سا ہے؟ آپ میرا کی عمر پوچھ رہے ہیں مجھ سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں بغیر دوپٹے کے ناچ رہی ہیں اور نقل بھی کر رہے ہیں، آپ ناچ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور پھر آپ اعتراض بھی کر رہے ہیں ملک کے اوپر۔ کیا چپ رہے؟ گفتگو جاری ہے جی، آپ اشتہار دیکھیں، آپ اشتہار دیکھیں۔ جب تک دیکھیں گے نہیں اس وقت تک تبصرہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو مرضی آپ دیکھتے ہیں پھر آپ بڑبڑاتے ہیں آپ لوگ، آپ اشتہار دیکھیں جی۔ جی محترم، وقفہ ختم ہو چکا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، وقفہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جب وقفہ ختم ہو چکا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو میں اب جو ہے آپ سے سنجیدہ سوالات کروں گا، شکریہ سر، اور ملک کی اس پہ حالات پہ بہت بات بہت کروں گا۔ شکریہ سر آپ کا۔ یہ اس سے پہلے یہ بتائیے، یہ ویل دی قمیض یہ کس نے گایا تھا؟ کیا کہا آپ نے؟ یہ گانا تھا نا میری ویل دی قمیض، یہ کس نے گایا تھا؟ ابھی آپ نے کہا آپ سنجیدہ سے، میں آ رہا ہوں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ میڈم نور جہاں نے گایا تھا۔ میڈم کیا قمیض تھی، او کیا قمیض تھی، لیکن درزی اچھا نہیں تھا اس لیے قمیض پھٹ گئی۔ میں آپ سے پاکستان کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، آپ ویل دی قمیض کو لے کے بیٹھ گئے۔ لیکن لکھ لو، مجھے جو میں نے محسوس کیا وہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو ویل تھا، ویل کیا بولتے ہیں اس کو، وہ پاکستانی برانڈ، میڈ ان پاکستان تھا وہ۔ کسی سے لڑ کے آئے ہیں آپ؟ نہیں لڑوں گا۔ کس سے؟ آپ سے۔ سر تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جائے، ہم لوگ اس وقت عجیب و غریب حالات سے گزر رہے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، عجیب لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، غریب ووٹ دیں گے۔ یہ تو سر اسی ہر دفعہ ایسی ہوتا ہے، ہم لوگ آفت میں ہیں اس وقت۔ آفت میں ہم لوگ نہیں ہیں، آفت میں دو لوگ ہیں۔ آفت میں جو ہے دو کمیٹیاں ہیں، دو کمیٹیاں آفت میں ہیں۔ کون سی؟ ایک کرکٹ کی سلیکشن کمیٹی اور ایک قومی ٹیم کی الیکشن کمیٹی، یہ ہیں آفت میں۔ آپ کہاں سے آفت میں آ گئے؟ ہم لوگ آفت میں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے؟ بھائی 8 جنوری اگر آگے اگلے سال تو الیکشن ہوں گے۔
کیا مطلب 8 جنوری اگلے سال اگر آئے؟ جنوری سے پوچھو، مجھے کیا پتا ان باتوں کا۔ 16 دسمبر کو ایمرجنسی اٹھائی جا رہی ہے۔ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھائیں گے؟ رہنے تو اس طرح کی بغیر تحقیق کے بیانات مت دیا کرو۔ 16 دسمبر کو ایمرجنسی اٹھا لی جائے گی۔ ایمرجنسی کوئی رستے میں بڑا کدو نہیں ہے جس کو اٹھا لیا آپ نے۔ محترمہ بھی واپس تشریف لا چکی ہے، میاں صاحب بھی واپس تشریف لا چکے ہیں۔ اچھا تو میں کیا کروں بھائی؟ اگر وہ واپس آ چکے ہیں میں مٹھائی بانٹوں، کیا کروں؟ نہیں سر، آپ سے تو بات ہی کرنا مشکل رہا ہے۔ سر میں نے تو ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے کہا ہے، میں نے اپنی رائے دی ہے۔ میں نے آپ کے 100 پروگرام دیکھے ہیں مختلف چینلز پر، اور ہر پروگرام میں آپ نے صدر صاحب کی تعریف کی ہے۔ بالکل محترمہ، اور ان لوگوں کے آنے سے پہلے میں نے صدر صاحب کی تعریف کی ہے۔ تو محترمہ کے آنے سے کیا فرق پڑا؟ ایک فرق پڑ گیا ہے، بڑا ایک فرق پڑ گیا ان کے آنے سے۔ کیا فرق پڑا؟ میرا مالک مکان جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں ہے، اور مجھ سے 3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے محترمہ کے علاوہ کسی کی تعریف کی تو تیری زبان جو ہے گدی سے کھینچ لوں گا۔ میں ڈرا ہوا ہوں، میں مسلسل لگا ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ گفتگو جاری ہے جی، آپ اشتہار دیکھیں۔ دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے اپنے مہمان کو بلایا اور میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ میں نے بھرپور کوشش کی کہ بزرگ ہیں، مختلف پروگراموں میں آ چکے ہیں، ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اور 3 ایسے دن آنے والے ہیں، قائد کی پیدائش کا دن، عید قربہ اور الیکشن۔ یہ آپ پہلے بتا چکے ہیں، ابھی میری ایک بات کا جواب دیں۔ یہ بہت سیریس بات ہے۔ شاہدہ منی فورن ٹور کے کتنے پیسے لیتی ہے؟ میرے ایک دوست وہ شو کروانا چاہتے ہیں۔ سر پلیز، ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ اس وقت بہت اہم ہے۔ کیا موضوع کیا تھا؟ آپ بات کریں، میں جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ ابھی ترکی کے صدر پاکستان آئے آئے تھے۔ اور وہ ساری اپوزیشن لیڈروں سے مل کے گئے ہیں، کہاں مل کے؟ سارے لیڈروں سے ملے، تمہیں پتہ ہے الیکشن کے بارے میں بتا کے گئے تمہیں ہیں۔ پتہ ہے کیا بات ہوئی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ تمہیں پتہ ہے کیوں آئے تھے؟ نہیں۔ لو تمہیں پتہ نہیں، یہ ہوتی ہے قابلیت۔ اب ایک تجزیہ نگار سے پوچھو کہ وہ کیوں آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ ہاں وہ آئے تھے، سارے الیکشن میں جتنے کھڑے ہو رہے ہیں ان کے لیے ترکی ٹوپیاں لے کے آئے تھے، بڑے سائز کی۔ انہوں نے ترکی کے صدر نے یہ کہا کہ الیکشن سے پہلے یہ سارے لوگ پہن لیں، کیونکہ بڑی ٹوپیاں اس سے منہ چھپ جائے گا۔ یہاں کے لوگ وہی چہرے دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکے ہیں۔ اب کم از کم ترکی ٹوپی یہاں تک آئے گی تو فیس نظر نہیں آئے گا، خالی پھننا نظر آئے گا۔ سر الیکشن ایک سنجیدہ موضوع ہے، تو یہ بھی کوئی زیادہ آپ اس سے مذاق نہیں کر نہیں، سکتے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے پتہ ہے مزاحیہ بات کیا ہوتی ہے اور سنجیدہ بات کیا ہوتی ہے۔ زیادہ بقرات بننے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ۔ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں۔ عمر میں تم بڑے ہو مجھ سے۔ اگر میں عمر میں بڑا ہوں تو پھر آپ کو میرے ساتھ تمیز سے پیش آنا چاہیے۔ اچھا، اگر تم عمر میں بڑے ہو تو مجھے تمیز سے پیش آنا چاہیے، اور اگر بڑا اس قابل نہ ہو تو پھر اس سے کس طرح پیش آنا چاہیے؟ بن گئی گگی؟ رہنے دو، سوال کرو جس مقصد کے لیے آپ نے بلایا ہے مجھے یہاں پر۔ دراصل بچپن کی تربیت اگر اچھی ہو تو وہ ساری زندگی ساتھ رہتی ہے۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ اگر بچپن کی تربیت اچھی ہو تو وہ ساری زندگی ساتھ رہتی ہے۔ یہ تم نے کس کے لیے کہا ہے؟ یہ کس سے کہا ہے تم نے؟ یہ آپ یہ ہاتھ اوپر کریں، کس سے کہا ہے؟ ہاتھ اوپر کریں یہ اپنے۔ تو بتاؤ تو صحیح ہے، کس کے لیے کہا ہے، کس کے لیے کہا ہے یہ؟ میں نے ناظرین سے کہا ہے۔ بچ گیا، ناظرین سے کہا ہے۔ تم میں ہمت تھوڑی ہے، تم میرے لیے ناظرین، کہہ کے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں تاکہ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر بچپن کی تربیت اچھی ہو تو وہ ساری عمر کام آتی ہے اور ساتھ رہتی ہے۔ ہاں ادھر کہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ شکر کرو تم اپنے آپ سے کہ تم نے یہ مجھے نہیں کہا۔ میں تو سمجھ رہا تھا شروع میں کہ تم نے مجھے کہا ہے۔ یہ شکر کرو تم نے مجھے نہیں کہا۔ اگر تم مجھے یہ کہتے تو میں اس کے جواب میں تمہیں ایسا جواب دیتا کہ تمہارا چینل، تمہارا پروگرام اور تم سب بند ہو جاتے۔ بند۔ یہ لوگ ہیں جو اس ملک پہ تبصرے کرتے ہیں۔ یہ صاحب تمیز سے، لوگ نہیں، صاحب۔ یہ ہے جو اس ملک پہ تبصرہ کرتا ہے۔
ملک کے بارے میں بتاتا ہے. یہ دیکھو بچپن کی اگر تربیت ہوتی نا تم کو تو تم اس طرح کبھی ایک بزرگ کو مخاطب نہ کرتے. بولو اختتام کرو. یہی لوگ ووٹ ڈالیں گے. نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ اجازت دیجیے، آپ سے مل کے مجھے خوشی نہیں ہوئی. شکریہ. بالکل خوشی نہیں ہوئی. نہیں مجھے میں تو ایک تمیز کا آدمی ہوں. مجھے خوشی ہوئی. آپ کو تو پیسے ملیں گے یہاں. نہیں پیسے تو ملیں گے لیکن بچپن میں جس کی تربیت ہو وہ بزرگوں کو تو نہیں، یہ تو کھڑا ہوگا، تو آئے گا، تو الیکشن میں ووٹ نہیں، بری بات ہے. کیا بری بات ہے؟ بچپن کی تربیت آپ کے لیے تو کا لفظ بھی بہت ہی تہذیب تمیز والا ہے. چلے عمر دیکھیے. ایئرپورٹ چلیں. کیا کہا؟ چلے ایئرپورٹ چلے. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ.